جھوٹ مت بولو۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ ایک گھر کے باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ 8-9 برس کا ایک لڑکا باہر کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے اپنے پاپا کے دوست عدنان کو موجود پایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنے پاپا جان کو باہر بھیجو، ان سے ایک ضروری کام ہے۔ وہ لڑکا گھر واپس ہوا اور اپنے پاپا جان کے روم میں گیا اور کہا، پاپا جان باہر آپ کے دوست انکل عدنان آئے ہیں۔ چند آوازوں کے بعد انہوں نے عدنان کا نام سنا اور کہا، جاؤ انہیں کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، مجھے ابھی اور سونا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدل لی۔ مگر پاپا جان آپ گھر پر ہیں اور یہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، انہوں نے غصے سے کہا۔ مجبوراً اسد دروازے پر آیا اور کہا، انکل پاپا جان گھر نہیں ہیں۔ عدنان صاحب واپس چلے گئے، مگر اسد کو سارا دن ملال رہا کہ اس کے والد نے جھوٹ بولا ہے اور اسے بھی جھوٹ بولنے میں مجبور کیا ہے۔ وہ اپنے دادا ابو کے پاس گیا اور کہا، دادا ابو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، بابا جان نے جھوٹ بولا ہے اور مجھے بھی ترغیب دی صرف نیت پوری کرنے کے لیے۔ دادا ابا نے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کے پاپا جان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع ہی نہیں کیا بلکہ لعنت بھی بھیجی ہے۔ ہم سے تو انگریزی اچھے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جبکہ ہم مسلمان دن رات۔ دادا جان انگریز تو عیسائی ہیں، کیا جھوٹ بولنا انہیں بھی منع ہے؟ بیٹا جی وہ بھی اہل کتاب ہیں، اللہ نے سب کو جھوٹ بولنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اچھا بیٹا رات کو سب کو یہ واقعہ سناؤں گا کہ انگریز جھوٹ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ رات کو سبھی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کھانے کے بعد سبھی منتظر تھے کہ اسد کے دادا ابو کون سا واقعہ سنائیں گے۔ پاکستان سے ایک طالب علم حصول تعلیم کے لیے برطانیہ گیا۔ وہ ایک گھر میں پین گیسٹ کے طور پر ایک گھر میں ٹھہرا۔ دادا ابا یہ پین گیسٹ کیا ہوتا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ بیٹا جیسے لوگ ہوٹلوں میں رہتے ہیں اسی طرح ایک گھر میں ایک کمرے میں جو کرایہ دار ہوتا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ گھریلو کھانا کھاتا ہے، کوئی علیحدہ کھانا نہیں ہوتا۔ ایک فرد کے لیے علیحدہ کمرہ نہ بھی ہو تو ان کے بیٹے کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ اسے ہی ایک گھر میں وہ رہتا تھا، میاں بیوی اور ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ اسے رہتے ہوئے کچھ ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن میاں بیوی کو کہیں کام سے جانا تھا۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اسے کسی کام سے باہر تو نہیں جانا؟ اس نے کہا، نہیں مجھے باہر کوئی کام نہیں، ہم اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ جائیں؟ انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی، کیونکہ بچہ کیوٹ تھا، اسی لیے وہ کافی مایوس تھا اس کے ساتھ۔ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ کچھ دن بعد کھیلتے ہوئے کچن میں چلا گیا۔ وہ اپنا دھیان پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی بچے کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا، دیکھا کہ پانی پینے والا شیشے کا گلاس بچے کے ارد گرد ٹوٹا پڑا تھا اور پانی بھی بہہ رہا تھا، جبکہ بچہ ایک طرف سہما کھڑا تھا۔ اس نے بچے کو تسلی دی کہ پریشان مت ہو، جب آپ کے والدین واپس آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے۔ اسی شام وہ بچہ اسی اسٹوڈنٹ کے پاس آیا اور بہت افسردہ تھا۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، انکل میں نے اپنی ماما کو سچ سچ بتا دیا ہے کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری غلطی اب اپنے سر لیں، اور سب سے بڑی بات مجھے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اگلی صبح وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے اس کے بچے کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے سب سے پہلے صباح خیر کہا اور نہایت شفقت سے، ہم آپ کو ایک نفیس اور شریف آدمی سمجھتے تھے، مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ کی تنقید دی ہے، اپنا وقار خراب کر لیا ہے۔ ہم نے آج تک اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ اسے جھوٹ بولنے کی تنقید کی ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ مہربانی فرما کر 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ اسد کے پاپا کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بھائی سوری، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے نیند آ رہی تھی اور میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اسد کے دادا ابا نے کہا، بیٹا
ہم سب کو اپنے احتساب کرنا چاہیے۔ کوئی گاہک ہو یا دکاندار، مالک ہو یا نوکر، کمپنی ورکر ہو یا مالک، اسکول ہو یا ٹیچرز، دن میں کئی بار جھوٹ بولتے ہیں اور اسے معمول سمجھتے ہیں یا کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگوں گا۔ اسد کے پاپا نے کہا، بہت اچھی بات ہے، اس کا سارا اسد کو سر جاتا ہے، یہ مجھے نہ بتاتا اور نہ ہم سب کو احساس ہوتا۔ سب بچوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے اور جھوٹ بولنے سے ہمیشہ ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو I hope you like my video. So please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. اللہ حافظ.